یہ جو بلے کا نشان ان کو واپس مل گیا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تمام مشکلات ختم ہو گئیں، لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ وار کے اندر ایک اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے. اس ایگزامپل کو دینے کا مقصد قطعی طور پہ کسی طرف اشارہ نہیں ہے، ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ وار کے اندر ایک اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے 1000 کٹس. 1000 کٹس کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ ایک بڑے پہلوان کو گرا نہ سکیں یا ایک ہاتھی کو اگر آپ گرا نہ سکیں تو آپ اسے چھوٹے چھوٹے کچھ زخم دیتے ہیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس کی جسم میں سے خون رسنا شروع کرے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسی ہی اسٹریٹجی لگتا ہے کہ چل رہی ہے. اس میں چند زخم جو ہیں وہ گہرے ہوں گے، چند زخم اتنے گہرے نہیں ہوں گے، لیکن کٹس کافی لگے ہیں. اب یہ پہلوان اکھاڑے میں پہنچنے سے پہلے گرتا ہے یا نہیں گرتا، یہ میرے خیال میں جس دن اکھاڑے میں کشتی ہوگی اس دن پتہ لگے گا. تو کیا کوئی بڑا زخم لگانے کی اب وہ اتنی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے سسٹم کے اندر کہ اس لیے چھوٹے چھوٹے زخم لگائے جا رہے ہیں؟ بڑے زخم لگے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ بڑے زخم نہیں لگے. عمران خان صاحب آج مائنس ہیں ابھی تک، آج قانونی طور پہ جو سچویشن ہے وہ مائنس. میرے خیال میں اس پہلوان کو جو سب سے بڑا کٹ لگا ہے وہ تو یہی ہے. دوسرا بڑا کٹ یہ ہے کہ آپ ان کا نام نہیں لے سکتے، آپ ان کا بیان نہیں چلا سکتے، ان کی تصویر نہیں چلا سکتے. ملک کے نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بات کر رہے ہیں یا پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. کہ پی ایم ہاؤس کے اندر شاید چل سکتا ہو، پاکستان میں تو نہیں چل سکتا. اس کے بعد آپ انٹرنیٹ بھی بند کرتے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ ان کی جب ڈونیشن ڈرائیو ہوتی ہے یا ورچوئل جلسہ ہوتا ہے انٹرنیٹ بھی بند ہوتا ہے. تائید کنندہ، تجویز کنندہ اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب ہوتے ہیں. ایک جماعت میں لوگوں کو چپیڑے لاتے گھوسے مار کے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. یہ سارے کٹس ہی ہیں نا، یہ سارے اس پہلوان کو مارنے والے کٹس ہیں. الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کا اثر تو پڑے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ سروائیو کر جائیں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو. اچھا چلیں میں اگر یہ کہہ لوں کہ اگر ایک بیٹسمین نے فار ایگزامپل اگر 100 کرنا تھا تو تھوڑا سا زخمی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ 70 یا 80 کرے گا، پھر بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرے گا. ہاف سینچری تو وہ کراس کرے گا، لیکن وہ والی پرفارمنس تو پھر بھی نہیں ہوگی نا جو اپنی فل کیپیسٹی میں فل تھروٹل کے ساتھ پورے چاقو چوبند تندرست طریقے سے جو اکھاڑے میں اترنے والا پہلوان کرتا ہے وہ تو نہیں ہوگی. کم ہوگی لیکن پھر بھی ہوگی. الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات رہیں گے اور 2 پارٹیاں آ کے کمپلین کریں گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 ہی کریں گی یا اس سے زیادہ کریں گی؟ نہیں میرے خیال میں اگر تو یہ بے وقوفی ہوگی. میں ذرا پہلے آپ کی ایک بات کا، یہ جو آپ نے حنا پرویز بٹ صاحبہ کا جی 3-4 ٹویٹس انہوں نے کی. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آرٹیفیشل بے وقوفی. انٹیلیجنس جہاں پہ تو بے وقوفی بھی ہے نا. حنا پرویز بٹ صاحبہ میرے خیال میں کسی آرٹیفیشل بے وقوفی کا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے ٹویٹس کر رہی ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ ججز کے حوالے سے مطلب یہ توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتی ہے یہ چیز. اور ایم الولی صاحب کو پہلے نوٹس کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اور وہ ہی فیسنگ دس تھنگ. تو نون لیگ میں جانتا ہوں فرسٹریشن ہے، obviously فرسٹریشن کس بات کی ہے کہ بلے کا نشان اگر بیلٹ پہ آ گیا تو ہمیں شیر کو بڑی مشکلات ہو جائیں گی الیکشن لڑنے کے حوالے سے. وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ آپ کو اپنے نا ذرا جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے. اور حنا پرویز بٹ صاحبہ میرے خیال میں ایکویریم کی ابھی اتنی بڑی مچھلی نہیں ہے کہ وہ سیدھا ججز کے اوپر جو اس قسم کے کامنٹس کر دیں. نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ الیکشنز کی جہاں تک آپ نے بات کی، الیکشنز ابھی مہینہ پڑا ہے بٹ دے آر آلریڈی کنٹروورشل. آلریڈی کوئی جیتے کوئی ہارے ارسپیکٹو. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے کیا تمام جتنے پارٹیسپینٹس ہوں گے کیا وہ مطمئن ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. میاں جاوید لطیف صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ اندازہ کیجئے انہوں نے تو 2 سابق آرمی چیف صاحبان کے اوپر الزام لگا، ایک بھی نہیں 2 سابق. انہوں نے راحیل شریف صاحب کو بھی بیچ میں شامل. وہی کہہ رہا ہوں نا. تو وہ آج تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں مل رہی. پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہمیں نہیں مل رہی. تو لیول پلینگ فیلڈ مل کس کو رہی ہے؟ مجھے تو یا شاید پھر آپ کو مل رہی ہے کیونکہ آپ شو کر رہے ہیں، ورنہ آپ کا شو بھی بند ہو جانا چاہیے. تو یہ مل کس کو رہی ہے؟ سو آئی تھنک 2024 کے الیکشنز جو ہے نا وہ آلریڈی کنٹروورشل ہو چکے ہیں. یہ اس حد تک تو بات ہے. اب اس میں چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا یہ جو مطالبہ ہے جو بار کونسل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا ٹھوس شواہد ان کے پاس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ دیکھنے سے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کوئی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی یا پھر انہوں نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے استعفیٰ دے دیا؟ نہیں میرے خیال میں انصاف کی راہ میں تو کسی صورت بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا احتساب ہو سکتا ہے، ایک سیاستدان کا احتساب ہو سکتا ہے، تو پھر جج اور جنرلز کے احتساب کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور یہ معاملہ یہاں رکنا نہیں چاہیے. اگر ان کا استعفیٰ آ گیا ہے اور وہ اب جج نہیں رہے تو کیا اس کا مطلب ہے؟ اور اگر ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں
اس کے باوجود جو ہے ان کو تمام تر وہ مراعات اور وہ پینشنز اور وہ ساری جو چیزیں ملتی ہیں ایک ریٹائرڈ جج کو جو ملتی ہیں وہ کیوں ملنی چاہیے؟ اس کی تحقیقات پوری ہونی چاہیے اور ہو سکتا ہے تحقیقات کے اندر بالکل کلیئر ہوں، اور اگر وہ کلیئر ہو گئے، یہ پتہ لگا کہ انہوں نے کوئی ایسی کرپشن نہیں کی تھی اور اس کے باوجود ایک جج کو اگر استعفیٰ دینا پڑ گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کو استعفیٰ دینا پڑ گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ اگر ان کے خلاف ایسی کوئی غلط کیمپین چلائی گئی جس کی پریشر کی بنیاد کے اوپر ان کو استعفیٰ دینا پڑا. اگر ان کا انصاف کے نظام کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا کہ جناب مجھے انصاف نہیں ملے گا، یہ بڑی خوفناک بات ہے، یہ بہت خوفناک بات ہے. تو اس لیے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر یہ قصوروار ہیں تو پھر ان کو پوری طرح سزا بھی ملنی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح یہاں پہ پولیٹیشنز کے حوالے سے دن رات اگر ان کے اگینسٹ کیمپینز چلتی ہیں تو وائی شوڈ ہی بی اسپیئرڈ. اور ہو سکتا ہے اگر وہ کلیئر ہو جائیں تو وہ لوگ جنہوں نے ان کے خلاف شکایتیں درج کرائیں پھر ان کو معافی مانگنی چاہیے. اچھا، اپنا جو انہوں نے خط لکھا، جو اپنا پوائنٹس اٹھائے انہوں نے اپنے غالباً جو جواب دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو میرے بچوں کی جائیدادوں کا اس میں ذکر ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کا انہوں نے ریفرنس دیا. اور ماضی میں ہم افتخار چودھری صاحب کا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں آ گیا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے معاملہ بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے تھے کہ چل رہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ گئے بھی سپریم کورٹ میں لیکن ریلیف نہیں ملی ان کو. پاکستان کے اندر جو ہے وہ موسم کے لحاظ سے فائلوں کے پہیے اترتے بھی ہیں اور فائلوں کو پہیے لگتے بھی ہیں، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ویسے تو ایک بڑے مشہور ٹائکون نے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے، یہاں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ججز کے ایک پرٹیکولر دھڑے کے ساتھ ان کا تعلق تھا. سابق چیف جسٹس عمر بندیال صاحب جب تک موجود تھے تب تک ان کی چھتر چھایا کے اندر جو ہے یہ کافی زیادہ پروموٹ ہو رہے تھے. بلکہ ایک موقع کے اوپر تو عمر بندیال صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ جی میں نے ان کو بینچ کے ساتھ بٹھایا ہے، تو یہ بیسکلی ایک سگنل بھی ہے، بہت خاموش ایک سگنل ہے. تو جب نئے چیف جسٹس آئے تو پھر وہ باتیں نہیں رہیں، اور تب جا کے یہ فائلوں کو جو ہے وہ پھر پہیے بھی لگ گئے اور معاملہ جو ہے بہت تیز. البتہ نواز شریف صاحب کا بھی اگر آپ یاد کریں تو یہی ڈیفنس تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ جو اپارٹمنٹس والے ہیں وہ میرے جا کے میرے بچوں سے سوال کریں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہی ڈیفنس انہوں نے بھی